السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کو عدت کیس میں سزا تو سنا دی گئی ہے، لیکن یہ ٹرائل کس طرح کے مقام پر ایک ایکس پرائم منسٹر کا ہوا، کن حالات میں ہوا، ٹرائل کے دوران کیا ہوتا رہا، صحافیوں کو وہاں پر کیسے رکھا جاتا ہے، کیا کوئی جس طرح بھیڑ بکریوں کو کسی وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کے وہ ڈال دیا جاتا ہے وہ اسٹبل میں، کیا کہتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی، باڑے میں، ٹھیک ہے، اس انداز میں تھے. کیا ہو رہا تھا وہاں پہ ذرا آپ کو آج بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ ملک میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کا ٹرائل کروانے پہ آ جائے تو وہ کس طرح سے اس ملک میں سیاستدانوں کی تذلیل کرتے ہیں، سویلینز کی. ذرا آپ کو یہ ذرا فلیور دیں گے آج کے ہوتا کیا ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل بھی اسی طرح ہوئے، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بھی اسی طرح ہوئے، سابق صدر آصف زرداری کے بھی اسی طرح ہوئے. اس ملک میں سویلین پیدا ہی تذلیل کے لیے ہوتا ہے. لیکن خیر اینی وے، اس کے اوپر تو بعد میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے علی حمزہ، ینگ جرنلسٹ ہیں، دا نیشن کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کوئی پارٹی نہیں پکڑی، تو صاف ستھرے دھلے ہوئے رپورٹر ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا ان سے بلاؤں، پوچھوں. یہ اس ٹرائل کو انہوں نے ایکسٹینسولی کور کیا ہے، جو میراتھن ٹرائل چلا ہے. صبح 9:15 بجے لوگ گھستے تھے اور رات کو 9:30 بجے نکلتے تھے، اور کبھی رات کے 3 بجے نکلتے تھے اڈیالہ جیل سے، تاکہ ایک پرائم منسٹر کو ٹنگوا کے جو لوگ آئیں. تو اس میں ذرا پوچھتے ہیں علی کیسے ہیں آپ؟ ویسے ابھی بھی آپ ادھر سے ہی آ رہے ہیں میرے خیال میں. جی اسد بھائی، پہلے تو تھینک یو ویری مچ بلانے کے لیے. اسد بھائی، یہ ٹرائل پرسوں شروع ہوا تھا. اس کا ٹرائل باضابطہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب سٹے ختم ہوا تھا، اس کے بعد 31 تاریخ کے بعد یکم کو اس کا پہلا دن تھا. تو اس دن ہم صبح کو تقریباً 9 بجے انٹر. آپ لوگوں نے 3 دن میں ایک ایکس پرائم منسٹر کو 7 سال قید کروا دی. اتنا تیز ترین انصاف کا نظام یقین کیجیے طالبان کے بعد اب پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا ہے. سر یہ بس 2 دنوں کے اندر ہم نے تقریباً 26 آورز گزارے ہیں ادھر اڈیالہ جیل کے اندر، جہاں پہ یہ ٹرائل چلتا رہا. اور ٹرائل کے اندر یعنی کہ یہ تھا کہ میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں وہاں کا کس طرح تھا. میں اسی پہ آتا ہوں. ذرا میں آپ سے اب مجھے بتائیے گا جی، کیا یہ وہی کورٹ روم ہے جہاں پر ان کو عمران خان صاحب کو دیگر 2 سزائیں بھی ہوئی ہیں؟ جی، یہ کمیونٹی ہال ہے اڈیالہ جیل کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس طرح کا ہے کمیونٹی ہال؟ کچھ چھوٹا سا کمرہ ہے یا تھوڑا سا بڑا ہے؟ یہ کیا ہے، کس طرح کا ہے؟ یہ کمیونٹی ہال جو ہے جیل کے اندر، وہ ایک آڈیٹوریم ہے، اور اس کے اندر کیپیسٹی ہے 150 سے 200 بندوں کی. اور جس طرح آڈیٹوریم ہماری یونیورسٹیز کالجز میں ہوتے ہیں، جی، اونچی چھت، بالکل بڑا سا لمبا سا، یا لمبائی میں ریکٹینگولر سی شیپ ہوتی ہے، لمبائی میں جاتا ہے، اسٹیج بنا ہوا ہوتا ہے. اسٹیج کے اوپر جج صاحب جو ہیں ان کی وہ ہوتی ہے، پریزائڈ کرتے ہیں، چیئر ہوتی ہے، ٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر. پھر اس کے بعد جہاں پہ اس کے آگے پھر ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے روسٹم وغیرہ کی، جہاں پہ سارے کھڑے ہو کے آرگو. یہ لوگ نیچے کھڑے ہوتے ہیں یا یہ بھی اسٹیج کے اوپر کھڑے؟ یہ اسٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں جب بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچے تھوڑی سی اور جگہ کھڑی ہونے کے لیے. اس کے بعد ایک 4 فٹ کی پارٹیشن ہے، تقریباً اسٹیج سے یو کین سے 15 سے 20 فٹ دور. اس پارٹیشن کے بعد کاؤنسلز کی اور جو ایکیوزڈ ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ایڈیشنل وکیل وغیرہ جو ٹیمز ہوتی ہیں، ایسوسیٹس، وہ بیٹھتے ہیں. خان صاحب وغیرہ جو بھی ایکیوز تھے وہ بیٹھتے تھے. اس کے پھر پیچھے ایک اور پارٹیشن ہے، اور وہاں پہ 2 پارٹیشنز درمیان میں لگا کے کیبنز بنائے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہمارا جو جرنلسٹ کا کیبن ہے، جیسے آپ دڑوا کہہ رہے تھے، وہ ہے. اس کے آگے 4 سے 6 فٹ کی جگہ ہے. اس کے بعد جرنلسٹ بیٹھتے تھے، اور جرنلسٹ کے پیچھے جو پبلک وہاں پر آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی جگہ، اور ان دونوں کے بالکل ساتھ فیملی کی جگہ ہے جس کے اوپر بھی پارٹیشن لگائی گئی ہے. تو اس طرح کا ماحول ہے وہاں پر. اچھا مجھے بتائیے، جو جرنلسٹ جہاں پہ جس وہ آپ لوگوں کو ڈالا جاتا تھا جس کیبن میں، تو وہاں پر سنا ہے آپ لوگوں کو اندر گھسا کے باہر لاک کر دیا جاتا تھا؟ جی، پریویسلی تو کافی زیادہ سختی تھی. اندر گھسا کے ایک باہر پولیس کا وہاں پہ جو پریزن سیکورٹی ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ ایویں اوٹ پٹانگ باہر نکل کے گھومنے پھرنے نہ لگ جائیں جیسے اپنے گھر کا لان سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہو گیا، بالکل بند کر دیا جاتا تھا. اور اگر ایون سم ون ہیز ٹو گو ٹو دا لو، وہ ناک کرتے تھے، بندہ آ کے پھر وہ کھولتا تھا لاک، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے باتھ روم وغیرہ جہاں بھی جانا چاہتا تھا وہاں پر چلے جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو کیا آواز صحیح آتی تھی وہاں سے؟ کیا ٹرائل میں گفتگو ہو رہی ہے جی، وہ کچھ اسپیکر لگے ہوئے تھے، آپ لوگ صرف وہ جو انداز سن رہے ہوتے تھے کہ کان لگا کے وہ کیا بات ہو رہی ہے ادھر دور سے، یا آسانی سے آپ کو آواز آ رہی تھی؟ نہیں، آواز کیونکہ ہمارا اور جہاں پہ جج صاحب ہوتے ہیں اس کا ڈسٹینس آلموسٹ 50 to 60 فیٹ ہے، تو یہ ہیومنلی بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سے آواز آ سکے.
بیچ میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہاں پہ آپ وہ لگا دیجئے مائک اور ساؤنڈ سسٹم تاکہ آواز آ سکے, مگر وہ نہیں آتی تھی. اگر کوئی کافی زیادہ اونچا زور سے بات کرے, جس طرح عثمان گل وغیرہ صاحب کل کر رہے تھے جرا, تو جب اونچا بولیں تب آواز آتی ہے, مگر ججز کی تو آواز بالکل بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, مطلب یہ میڈیا کو اوپن ٹرائل کور کروایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ 60 فٹ کے فاصلے پر کھڑا کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ آواز ہی نہیں آتی تھی, لیکن ایک خانہ پوری کر دی گئی تھی جی, میڈیا پریزنٹ تھا, آڈینس موجود تھی, وکلا موجود تھے, اور 2 دن میں صبح سے لے کے رات تک جج قدرت اللہ صاحب نے ایک ایکس پرائم منسٹر کو 7 سال قید کی سزا سنا دی. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو آڈینس بیٹھی ہوتی تھی, جو لوگ ٹرائل دیکھنے آتے تھے, کیونکہ پبلک ٹرائل تھا نا یہ جیل کے اندر, تو وہ کون تھے؟ کوئی پی ٹی آئی کے کارکن ہوتے تھے یا کون ہوتا تھا وہ سویلین کپڑوں میں بیٹھا ہوا, مطلب سویلین جو ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ اسد بھائی یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ پبلک ہمارے پیچھے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, اور درمیان میں 4 فٹ کی لکڑی کی پارٹیشن تھی, اس کے اوپر گلاس کے ساتھ اس کو بند کیا ہوا تھا. تو پبلک سے کبھی انٹریکشن ہو تو کبھی پبلک سو رہی ہوتی تھی, کبھی آپس میں گپ شپ کر رہی ہوتی تھی. تو 1-2 دفعہ ہمارے کچھ دوستوں نے مجھ سمیت جب ہم باہر نکلے, بریک ہوا سماعت میں, تو پوچھا جی, انہوں نے کہا جی آپ چینل لسٹ کم کر دو یا کر دو. ہاں جی کرتے ہیں. تو ان سے جب جوابی طور پہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, جی ہم یہیں ہوتے ہیں. اچھا کہاں کے رہائشی ہو, جی ادھر کے پنڈی میں رہتے ہیں. اچھا نام کیا ہے, 2 سیکنڈ سوچنے کے بعد امجد. تو پبلک اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی. تو آج مگر ایک انٹرسٹنگ چیز, سوری, جب آج ورڈکٹ تھی تیسرے دن فائنل ڈے, تو آج ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ پبلک کو پروموٹ کر دیا گیا ہم سے آگے, اور ہمیں پیچھے بٹھا دیا گیا, اور پیچھے سے تو ہمیں ایک آواز بھی نہیں آئی کسی کی کہ ہوا کیا, کیونکہ پبلک ہمارے پیچھے ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو پیچھے جانے سے ہمارے میں اور جو روسٹم ہے اس کے اندر آلموسٹ کوئی 80 فیٹ کا ڈسٹینس بن گیا, اور درمیان میں کوئی پارٹیشن جو ہے آپ اس کو 6 فیٹ کر لیں. تو آج اس طرح کا وہاں پہ معاملات ہوئے گئے. ٹھیک ہے, مطلب آج آپ لوگوں کو مزید محفوظ فاصلے پر پہنچا دیا گیا تاکہ آپ لوگ بالکل ہی جو آگے بھی ہلکی پھلکی خسر پھسر والی آواز بھی آتی تھی وہ بھی نہ آئے. اور جو پبلک تھی, مطلب بڑا دلچسپ ہے کہ جو پبلک ہے ان سے نام پوچھو وہ گھبرا جاتے ہیں, سوچنے لگ جاتے ہیں کیا نام بتانا ہے اس کو, پوچھو کہاں سے آئے ہوئے, یہی پنڈی سے. تو پنڈی میں تو آپ کو پتا ہے بہت کچھ ہے, اور پاکستان کی سیاست میں پنڈی کا کردار بھی بہت ہے. آپ کو پتا ہے سیاست پاکستان کی ڈیسائیڈ ہی پنڈی سے ہوتی ہے, اسلام آباد تو ہم فارمیلٹی میں رہتے ہیں. تو اچھا یہ ٹرائل ہو رہا تھا, پبلک پیچھے بیٹھی ہوتی تھی, جج صاحب نے 2 دن لگائے, اور پرائم منسٹر ایک کو ماشاءاللہ کامیابی سے پاکستان میں ہم نے ایک اور پرائم منسٹر کو ٹھوک دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کوئی سنے عمران خان صاحب کسی کرنل سے گفتگو کرتے رہتے تھے کوئی کیمروں میں دیکھ کے, یہ کیا ماجرا تھا, کیا کرتے تھے وہ خان صاحب؟ یہ ابھی جب ہمارا یہ لمبا ٹرائل چلا لاسٹ کپل آف ڈیز, اس کے اندر یہ ہوا کہ پہلے بھی ایک دفعہ رپورٹ ہوا تھا کہ خان صاحب جج وغیرہ سے بات کر رہے تھے, اس کے بعد اوپر کیمرہ کی طرف دیکھ کے یہ اشارہ کہ کرنل صاحب, اور اس طرح کر کے ان سے گفتگو کرتے تھے. مگر پرسوں رات یہ ہوا جب ٹرائل بہت ہی زیادہ لمبا ہو گیا, تو خان صاحب آئے, انہوں نے کہا بار بار, یہ خان صاحب کی ٹیم اور عمران خان صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے, اس کو کل تک کے لیے ایڈجرن کر لیں, کل آ جاتے ہیں. تو جج صاحب کہہ رہے تھے نہیں اس کو آج ہی کمپلیٹ کریں, اس کو آج ہی لے کر چلیں. صاحب نے کہا میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, میں آج ہی کرنا ختم. مطلب کیا حرکت ہے یار, مطلب خان صاحب ایسی اسپیڈی ٹرائل چاہ رہے نہیں تھے. جی بالکل. تو پھر عمران خان نے اوپر دیکھ کے کہا کہ کرنل صاحب, کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا جی کہ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں, دیکھیں جج صاحب بھی تھک گئے ہیں, وکلا بھی تھک گئے ہیں, یہ بیچارے میڈیا والے بھی تھک گئے ہیں, ہماری فیملیز بھی تھک گئی ہیں, تو اس کو کل تک کے لیے جانے دیں. تو اسی طرح وہاں پہ ایک سیفٹی کے لیے غالباً کیمرہ لگا ہوا, اور خان صاحب اس سے اکثر مخاطب ہوتے رہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس کیمرے سے کوئی کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں. جی خان صاحب کو ایسے ہی لگتا ہے. ہاں ویسے وہ ہمیں بھی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کرنل احسن صاحب ہیں, وہ ایسا ہی کہ وہ وہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہی عموماً صحافیوں کا داخلہ اور ایگزٹ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ پھر بتائیے کہ خان صاحب کی کرنل صاحب سے انٹریکشن بھی وایا کیمرہ ہوتی رہتی ہے, جج صاحب بھی پوری جیسے کہتے ہیں نا وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم ہو چکا ہے, ان کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جس کو کوئی دیکھ رہا ہے, اور بقول خان صاحب کے وہ کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس دوران کیا آپ نے اس ٹرائل میں اہم چیزیں آپ کے سامنے کیا آئیں جو آپ کو بھی آپ کے لیے انکشاف تھا, یا آپ کو لگا کہ یار یہ تو بہت ہی بلو دا بیلٹ کام جا رہا ہے, کیا تھا وہ سامنے آئی؟
اگر ہم پرٹیکولرلی اس ٹرائل کی بات کریں, عدت والے جی عدت والے کے اندر اس کو ہم سب جب یہ کچہری میں کیس آیا تھا اور یہ کمپلین آئی تھی تب سے فالو کر رہے ہیں. یہ ایکچولی پچھلے سال کوئی حنیف صاحب ہیں جو ابھی تک یعنی ان کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, انہوں نے ایک مسلینیس کمپلین فائل کی تھی. وہ بھی ایک سویلین تھے نا, پنڈی سے اٹھ کے کہیں سے آگے تھے انہوں نے. جی, انہوں نے کمپلین فائل کی تھی کہ جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی وائف کا جو نکاح ہوا ہے یہ عدت پیریڈ سے پہلے کا ہوا ہے, اور اس کے اندر بھی ان کے وٹنس مفتی سعید صاحب تھے, اور جو وکیل تھے ان کے پرائیویٹ جو وکیل تھے وہ راجہ رضوان عباسی صاحب تھے, جو کہ سائفر کے اندر پروسیکیوٹر ٹیم میں تھے, پروسیکیوشن کے اندر تھے, سائفر کیس کے اندر بھی, اس کیس میں سے بھی تھے نکاح والے میں, اور اس سے پہلے بھی دیگر کیسز میں ان کو دیکھا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک 23 نومبر کو یہ والی کمپلین جو ہے محمد حنیف جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ میں یہ کمپلین واپس لے رہا ہوں. اور انٹرسٹنگلی دائر کرتے ہوئے ان کو ٹیکنیکلٹی کا اندازہ تھا لیکن وڈرا کرتے ہوئے پتا تھا. جی بالکل, اور 25/11 کو یہ کمپلین دوبارہ فائل کی جاتی ہے, اور ڈیٹ کو واپس لیتے ہیں, وہ 23 کو لیتے ہیں, اور اس کے ایک دن بعد یعنی گیپ سے خاور مانیکا صاحب کو یاد آتا ہے 6 سال بعد کہ ہے میری بیوی نے تو میرے ساتھ بے وفائی کی تھی, اور وہ 25 نومبر کو خاور مانیکا صاحب یہ کمپلین فائل کرتے ہیں ادھر ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. راجہ رضوان عباسی ہی ان کے وہ ہوتے ہیں. کمپلین فائل کرنے کے بعد عدالت اسے پٹ اپ کر دیتی ہے, اور پھر جو ان کے پروسیکیوٹر وٹنسز ہوتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں ان کے 4 پروسیکیوٹر وٹنس تھے. ایک کمپلیننٹ وہ خود تھے, انہوں نے اپنی وہ دی اسٹیٹمنٹ. اس کے بعد مفتی سعید صاحب تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا. اس کے بعد اون چودھری صاحب تھے, اور جو سابق ان کے خان صاحب کے ساتھ ہے پارٹی, آج کل IPP میں ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک اور ہیں گواہ جو سرونٹ ہیں خاور مانیکا کے لطیف, وہ تھے. انہوں نے جوڈیشل ادھر کچہری میں آ کے اپنی انہوں نے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی. اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا آگے. ویسے میں تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو بتا رہے ہیں نا جو وکیل ہیں خاور مانیکا کے راجہ رضوان عباسی, ٹھیک ہے, ان کا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے. جہاں پر آپ کو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹ دیکھنا ہوں گے نا عدالتوں کے اندر اس طرح کے کام کروانے کے لیے, وہاں پہ راجہ رضوان عباسی آپ کو ضرور نظر آئیں گے. حافظ سعید کے وکیل وہ کیا ذکی الرحمان لکھوی وغیرہ کے, ان کی بھی یہی کرتے تھے. پھر وہ ظاہر جعفر جو ہے اس کے بھی وکیل تھے. ظاہر جعفر کے آئی ڈونٹ تھنک اس کے والد کے میرے خیال جی وہاں پہ بھی ان کا تھا کچھ, ان کے والد بھی کچھ شاید ملٹری کے کانٹریکٹر وغیرہ تھے جنہوں نے نور مقدم کو مرڈر کیا تھا. اچھا, پھر جسے کہتے ہیں ابھی بھی یہاں پر بھی خان صاحب کے کیس میں یہی وکیل ہے. ایک اور کیس میں بھی کسی میں یہ پروسیکیوشن کی طرف سے وکیل ہے, یہ FIA کے پروسیکیوٹر تھے, اسپیشل پروسیکیوٹر سائفر کیس میں. ہاں, FIA کے بھی سائفر کیس میں پروسیکیوٹر یہی تھے عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے, انہی کو یہ جاب دی گئی تھی. اور اب خان صاحب کا نکاح کا جو معاملے میں خان صاحب نے جلد سازی کر دیا نا, اس میں بھی رضوان عباسی صاحب کی ضرورت پڑی ہے. تو یہ ویسے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ وہ اپنا فٹ پرنٹ نہیں چھپاتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں, بڑا بلیٹنٹلی کرتے ہیں تاکہ ہمیں کبھی محنت نہ کرنی پڑی یہ جاننے کے لیے کہ اس کے پیچھے ہے کون. تو ہیٹس آف ٹو لائک, ہمیں اپنے طاقتور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا, تو رضوان عباسی صاحب تھے وہ اس میں کمپلیننٹ کے وکیل, کیونکہ ظاہر بات ہے نا خاور مانیکا کو کھڑا بھی تو کسی نے کیا تھا نا, کتنے دن تو وہ حراست میں رہے تھے, اس کے آتے سار ان کی آنکھیں کھلی تھی, اور پھر جب ان کی آنکھیں کھلی تو ان کو رضوان عباسی بھی دیے گئے. اچھا, اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بتایا یہ لسٹ آف وٹنسز تھی, تو کیا ان وٹنسز نے کوئی ایسے انکشاف کرنے والے الزام لگائے کہ جج قدرت اللہ صاحب بھی ہل گئے, انہوں نے کہا بھئی یہ ہوتا رہا 7 سال قید, وہ کیا انہوں نے لگائے؟ اس میں سب سے بڑی بات جو تھی, خاور مانیکا صاحب جو کمپلیننٹ تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر تھا کہ میں ایک ہنسی خوشی 28 سال کی شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا بشرا مانیکا کے ساتھ, اور ہمارے 5 بچے تھے, اور اچانک سے انٹروژن ہوتی ہے عمران خان صاحب کی, اور وہ ہوتی ہے بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بٹو, وہ UAE میں رہتی ہیں, اور مانیکا صاحب کے مطابق ان کی جوئش لابی کے ساتھ بہت سرگرم ہیں وہ, تو وہ دھرنا ڈیز میں وہ بشرا بی بی کو ملواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی وہ ہوتی ہے تو وہ آنا شروع کر دیتے ہیں ان کے گھر میں,
اور یہ ہوتا ہے طلاق سے پہلے. ویسے خان صاحب کے اوپر ہمیشہ سے ہم الزام لگاتے تھے یہاں پر کہ وہ جمائمہ کے تھرو جیوش لابی میں ان ہے، لیکن یہاں پر اب انکشاف ہو رہا ہے کہ ان کو جیوش لابی سے کنیکٹ ہونے کے لیے بشرا بی بی کی بہن کی ضرورت پڑی. ٹھیک ہے نا، مطلب ہم نے ایک نیا کنیکشن بھی ڈھونڈا اس دفعہ. جی. تو اس کے اندر پھر وہ فردر یہ کہتے ہیں کہ ان کا آنا جانا شروع ہوا. اس کے اندر بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسٹم کے اندر میں نے 30 سال جاب کی ہے. تو ماشاءاللہ 4 گھر بھی بتاتے ہیں، ایک بنی گالا میں، ایک لاہور میں، 2 پاک پتن میں. تو میں ڈیوٹیز کی وجہ سے غیر گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا جہاں یہ ہوتی تھی. تو پیچھے خان صاحب بھی ہمارے گھر انہوں نے آنا شروع کیا. کل انہوں نے یہ بھی ایک بات انٹرسٹنگ کی کہ پہلی دفعہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو وہ میرے پریزنس میں آئے اور ہمارے بچوں نے اور ہم سب نے ان کو ویلکم کیا. اور اسی ٹائم مجھے ان کی شکل سے یا میرے بیٹے کو لگا کہ یہ صحیح انسان نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. جی اچھا آدمی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ہمارا گھر آنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پر ہوتا نہیں تھا. تو ان کا جو ایک اور جو وٹنس ہے لطیف، جو ان کا ملازم ہے پچھلے 35 سال سے، وہ پھر اس کو کہتے تھے کہ گھر کے اندر نظر رکھنا. تو وہ لطیف کی ڈیوٹی تھی کہ وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. پھر وہ ان کو فون پہ بتاتا رہتا تھا. اور ان کے مطابق ایک دفعہ زلفی بخاری صاحب بھی یعنی کہ ادھر ان کے پاس بشرا بیوی کے پاس تھے اور وہ ان کو پتہ لگا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ خان صاحب وہاں پر تھے تو انہوں نے ڈسگریس میں ان کو گھر سے نکالا. اور یہ اکارڈنگ ٹو مانیکا کہ وہ اتنے شیم لیس ہیں کہ ان کو پھر بھی شرم نہیں آئی اور وہ ملاقات کرتے رہے ان کے ساتھ، بشرا بیوی کے ساتھ. پھر انہوں نے کل ایک اور بھی اور اس سب میں خود خاور مانیکا کو بھی شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے، وہ بھی لطیف کے ذریعے سب کچھ جانتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ بس ان کے مطابق کہ لطیف ان کو سارا کچھ. اور کل لطیف نے بھی جب وہ جرا ہو رہی تھی عثمان گل صاحب کر رہے تھے تو لطیف نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نالو نال دسدا رہندا سی میاں صاحب نو، مانیکا صاحب نو کہ اے ہو رہا ہے نا. پنجابی میں بتانے لگا کہ میں ساتھ ساتھ میاں صاحب کو اپڈیٹ کر رہا تھا. یہ اس نے جج صاحب کو بتایا. جی اس نے کل یہ بتایا. اس سے پہلے بھی اس نے کافی چیزیں بتائیں کہ ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا. پھر مانیکا صاحب بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب یہ آنا جانا زیادہ ہوا اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیپیلی میرڈ ہمارا ہاؤس ہولڈ تھا اس کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہوئے اور ایونچولی مجھے ان کو ڈائیورس دینی پڑی 14 نومبر 2017 کو. اور ڈائیورس دینے کے بعد انہوں نے 1 جنوری 2018 کو نکاح کیا، جو کہ عدت کا جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے وہ پورا نہیں ہوا. اور مفتی سعید نے وہ نکاح پڑھوایا یہاں سے لاہور جا کے. ان کا مدرسہ ادھر ہی ہے اسلام آباد کے نوائی علاقے چھتر کے اندر. تو وہ وہاں سے گئے اور پھر اس کے بعد جب ان کو ریئلائز ہوا، ایک سٹوری میڈیا کے اوپر بریک کی گئی کہ نکاح ہو گیا اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے فیبرری کے اندر دوبارہ جو ہے ایک نکاح کی سرمنی کی. اور ان کو دوسری سرمنی اسی وجہ سے کرنا پڑی کیونکہ پہلا جو تھا ان کو معلوم تھا کہ وہ عدت کے اندر تھے. اور اس کے اندر جو دوسرے گواہ لے کر آئے تھے وہ اون چودھری صاحب، جو کہ کہتے ہیں میں پولیٹیکل سیکرٹری بھی تھا عمران خان کا اور یعنی کہ ان کے سارے معاملات پرسنل سیکرٹری بھی تھا. تو وہ بھی گواہ تھے، وٹنس جو تھا نکاح کے وہ تھے اور زلفی بخاری صاحب تھے. تو انہوں نے کہا میں بھی اس کا ایک وٹنس ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے فیبرری کو ہمیں دوبارہ نکاح کرانا پڑا. جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اور جو انہوں نے اپنا 342 کا بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں یہ تھا کہ ہم نے فیملی کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے اور سارے معاملات فیملی کے بعد دکھانے کے لیے ہم نے جو نکاح کی ایک فیملی سیریمنی کی تھی مڈ آف فیبرری کے اندر. مطلب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نکاح پہلے ہی تھا، ہم نے فیملی کو ڈسکلوز کرنے کے لیے فیبرری میں ایک ویسے ہی ایک سرمنی کے طور پہ ایک اور نکاح کیا جس کی ویسے ڈاکومنٹڈ کوئی ویلیو نہیں تھی. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. ایگزیکٹلی جی. اچھا وہ جو یہ عدت والا معاملہ ہے، ہم نے سنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو دلائل دیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ تو وہ تو سپریم کورٹ 39 دن کا قرار دے چکی ہے عدت کا پیریڈ. تو اس پر کیا جج صاحب نے کہا یا کیا ویو پروسیکیوشن کے پروسیکیوشن کہہ رہا ہوں، ایسے پروسیکیوشن کے ہی تھے تو کمپلیننٹ کے جو خاور مانیکا جو پاکستان کے سب سے با کردار اور با غیرت مرد ہیں ان کے جو وکیل تھے رضوان عباسی، انہوں نے کیا پوزیشن لی اس کے پر 39 دن والے؟ سر اس کے اندر اسد بھائی ایک تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ مفتی تقی عثمانی کے جو یہ سپریم کورٹ میں 92 کے اندر ایک کیس ہوا تھا رشیدہ اختر نامی خاتون کا، اس کی ججمنٹ کے اندر یہ تھا کہ 39 ڈیز جو ہیں نکاح جو ہے عدت جو ہے وہ 90 ڈیز کا ہی ہے، مگر اب اس کے اندر کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں خواتین کی جو ان کا سائیکل ہوتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 39 ڈیز بھی انف ہیں 3 سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے. مگر جو پلی انہوں نے جو
96 کے ذریعے لی تھی فراڈولنٹ میرج کی. اس کے اندر رضوان صاحب نے جو ان کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو جو اپنا آرگومنٹ دیا وہ یہ دیا گیا تھا ان کی طرف سے. اس کے خبر مانی کے جو وکیل تھے رضوان عباسی, جی رضوان عباسی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فراڈولنٹ میرج اس وجہ سے ہے کہ خاور مانیکا صاحب کو رجوع کا حق ان سے چھین لیا گیا. جو شادی ڈیورس کے بعد 90 ڈیز کا ٹائم انہوں نے کہا, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس میں خاتون اگر رجوع کر لے تو اور وہ پھر دے کین گیٹ بیک ٹوگیدر, مگر رجوع کا حق ان سے چھینا گیا ہے, اس وجہ سے یہ فراڈ ہے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا ہے, سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ 39 دن بعد نکاح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 39 دن بعد ہو سکتا ہے خاور مانیکا کی فلم دوبارہ چل جاتی, ان کی ری انٹری ہو سکتی تھی, تو ان کو فلم چلانے کا کیونکہ واپس موقع نہیں ملا, تو اس لیے نکاح آج فراڈلنٹ ہے. اور جج قدرت اللہ نے یہ بات بائی بھی کی اور اسی وجہ سے 7 سال کی دونوں کو سزا سنائی. تو وہ انہوں نے شادی تو نہیں ختم کر دی, خان صاحب دوبارہ سنگل ہو گئے ہوں, کوئی ایسا تو نہیں کچھ ہو گیا؟ نہیں, ایسا معاملہ ابھی نہیں آیا, مگر انہوں نے کہا وہ جو نکاح اس حد تک نہیں ابھی گری اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس تک نہیں گری. اس میں دیکھیں ایک بات امپورٹنٹ اور بھی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جب اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر جو ان کے اوپر الزام یہ بھی لگایا تھا, جو چارج اڑا دیا گیا تھا illicit ریلیشن شپ کا, اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارا قانون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات ہیں اور ان کا اگر نکاح ہو جائے تو اس بات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے یار کہ انہوں نے یعنی کہ چھوڑا نہیں ہے, یہ نہیں ہوا. مگر جو ججمنٹ ہے اس کے اندر جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے انٹروژن کی ہے ان کی فیملی میں, اور اس نے ہمارے معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے وہ تباہ کر دیا ہے, اور ایک یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا. اسد بھائی ایک اور بات پلیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے پورے ملک کو, خواتین کو بتا دیا کہ وہ نکلیں بغیر عدت کے, اور اس کے اندر اسد بھائی جو آج تک پاکستان کے اندر 496 کے اوپر کسی کو سزا نہیں ہوئی. یہ عمران خان کو پہلے شخص ہیں جو اس لا کے تحت جن کو سزا ہوئی گئی ہے. یہ 1860 میں قانون بنایا گیا تھا, اور اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ جھوٹی شادیاں کر کے خواتین کو بیچ دیا کرتے تھے یا وہ کر دیا کرتے تھے. یہ تب کا لا ہے, مگر یہاں پر اس لا کو جس طرح انپریسیڈنٹلی پہلی دفعہ اس کے اوپر چارج فریم کیا, اور وہ بھی ساتھ میں میکسیمم پنشمنٹ دی گئی ہے جو کہ 7 سال ہے. 1860 میں خواتین کو جھوٹی شادیاں کر کے جو تجارت ان کی جاتی تھی, اس کو روکنے کے لیے جو لا انگریز نے بنایا, اس کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اطلاق ہوا ہے ایک ایکس پرائم منسٹر پر. ہیٹس آف ٹو اسٹیبلشمنٹ. اچھا مجھے اب یہ بتائیے, عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی تھی ویسے کمرہ عدالت میں؟ پریشان ہوتے تھے, فرسٹریٹ ہوتے تھے, یا وہ اس چیز کو اب انجوائے کرنے لگ گئے تھے کہ دو یار زائیں دو, تمہیں ٹھیکہ ملا ہوا ہے, مال آرڈر پر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ان کا ہوتا تھا ویسے رویہ؟ عمران خان صاحب جو پچھلے 2 دن ہم نے دیکھا, وہ جب ہم نے 26 گھنٹے ساتھ گزارے تو وہ کافی ریلیکس لگے اس کے اندر, یعنی اسمائل کرتے رہتے تھے آگے سے. پھر جج صاحب کے ساتھ جا کے کوئی بات کی, اور یعنی کہ ان کی باڈی لینگویج بالکل, انہوں نے سویٹ پینٹس اپنی پہنی ہوئی ہوتی ہیں, ایک جیکٹ ان کی, چترالی ٹوپی پہنتے ہیں وہ آج کل, کیونکہ سردی اندر کافی زیادہ ہوتی ہے. اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر خان صاحب اور ان کی فیملی کی وہاں پہ 2 ٹن والے 3 AC بھی لگائے گئے ہیں جن میں ہیٹر آن ہے آج کل. باقی ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ پچھلے جو 26 گھنٹے ہم نے وہاں 2 دن گزارے, اس کے اندر ہمیں باقاعدہ کھانا بھی کھلایا گیا, پکوڑے اور چائے وغیرہ بھی بار بار دی گئی کہ بھائی پورا دن سے یہ اندر ہے اور بڑا اسپیڈی ٹرائل چل رہا ہے. تو ایک یہ بھی ریزن تھا. بٹ خان صاحب واز اوکے, ریلیکس ہے. خان صاحب کو کچھ کھانے کو پیش کیا جاتا تھا؟ خان صاحب کے پاس تو خود بھی ہوتا ہے, ان کی پاکٹ میں کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں وہ. مگر دوسری بات یہ تھی, آج جب یہ ججمنٹ آئی, آئی تھنک ایون خان صاحب بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میکسیمم پنشمنٹ اس کے اندر 7 سال کی ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑے سے وہ یعنی کہ لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور ویسے آپ کو لگا کہ عمران خان ان ٹرائل کے دوران کسی موقع پر, یہ 3 ٹرائل تو آپ نے کور کر لی ہیں اور تینوں میں آپ نے سزا بھی سنوا دیا ان کو, تو کسی موقع پر آپ کو لگا کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج سے یا اس سے کہ خان صاحب شیٹرڈ ہیں, ٹوٹ رہے ہیں اور جھکیں گے آنے والے دنوں میں؟ اسد بھائی انٹرسٹنگلی میں جتنی دفعہ وہاں پہ جا چکا ہوں ٹرائل کور کرنے کے لیے, میرے سامنے اس طرح کا ایپیسوڈ ابھی تک نہیں آیا. جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے وہ آج تھا کہ تھوڑا سا ان کو تھا کہ یہ میرے ساتھ دوبارہ 7 سال, اور یہ اس طرح کا کہ سائفر کیس میں مجھے پھنسایا گیا,
توشہ خانہ کے اندر مجھے پھنسایا گیا. ایون انہوں نے اس دن یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کا وہ جو ہار ہے جس کا چوری کا ہمارے اوپر الزام ہے وہ امبیسیڈر نے مجھے گھر آ کے دیا تھا, اور ہم بہت جلد اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں وہ ہار لا کے دکھائیں گے کہ یہ ہار ہے اور یہ اتنا اربوں روپے کا ہار نہیں ہے. مگر اوور آل جو ہے مجھے تو وہ ابھی تک جو میں نے میری پرسنل آبزرویشن ہے, اب پیچھے جب میں نہیں تھا اس کے بارے میں کوئی کنکریٹ بات بھی نہیں کر سکتا, بٹ ہی سیمز فائن. وہ آتے ہیں میڈیا سے جو ان کو ٹائم ملتا ہے اس کے اندر ہی بات کرتے ہیں, باقی اپنے وکلاء کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم میں ہمیشہ 8 10 12 لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, اور وہ وہاں پہ یعنی واک بھی کرتے ہیں کیونکہ جب اتنے لمبے ٹرائل ہوتے ہیں تو بیٹھ کے بندہ ویسے ہی تھوڑا سا تھک جاتا ہے, تو ہی سیمز نارمل, وہ پریشان نہیں لگتے. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ جو جج صاحب تھے ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ یہ تھک جاتے تھے رات تک ٹرائل کرتے ہوئے, یا یہ حشاش بشاش بیٹھے ہوئے تھے کہ بڑے پیشنیٹ ہو کے ایکسائٹیڈ تھے کہ میں نے ایک پرائم منسٹر کو سزا دینی ہے؟ کیا تھا ان کا لگ رہا ہے, ان کا کیسا بیہیویئر تھا؟ یہ جو قدرت اللہ صاحب تھے, یہ جب 2 دن ٹرائل لمبا ہو رہا تھا, ان سے 12 جب پہلے دن سلمان صفدر صاحب تھے اور عثمان گیل صاحب تھے, انہوں نے تو بیچ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے کسی کو جا کے رپورٹ کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا, ہم تھک گئے ہیں جرا کر کے. کیونکہ پہلے دن جو جرا تھی مانیکا صاحب کی وہ تقریباً 4 گھنٹے ایک وٹنس کی جرا رہی. اس کے بعد اسی طرح جو اون سکلین صاحب ہیں, اون چودھری صاحب, ان کی جرا بھی لمبی رہی. تو ایک وکیل کے لیے بھی ایگزاسٹنگ ہوتا ہے کہ پورا دن کھڑے ہو کے جرا کیے جائے, اور سارے تھک گئے تھے. مگر جج صاحب کہہ رہے تھے نہیں, یہ آج ہی کریں گے, یہ آج ہی کریں گے, اور کریں گے, باقی 2 بندوں کی بھی اور کریں گے. 8 کو الیکشن ہے نا, 8 فروری کو پہلے ہی کرنی ہے. ہاں, اور کل تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا جب 14 گھنٹے ہو گئے تھے کہ جج صاحب کا تو ہمیں دور سے لگ رہا تھا کہ بار بار تھوڑا یون کر رہے تھے, پھر اٹھ کے جاتے تھے, پھر باہر سے آتے تھے کوئی ہوا لے کے یا منہ ہاتھ دھو کے, کچھ لگتا اپیرنٹلی اسی طرح تھا. مگر یہ تھا کہ تھکن تو بہت ہی زیادہ ہوئی ہوئی تھی, اور یعنی بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. ایون ہم لوگ بھی یعنی کہ یار کیا ہو رہا ہے, اتنی سردی ہو رہی ہے, جو بینچز ہے یا تو لکڑی کے ہیں یا سیمنٹ کے ہیں. مگر یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبا, اور جج صاحب بھی تھوڑے کبھی لگتا تھا فرسٹریٹڈ ہے, بٹ ہی آلویز ہیڈ اے اسمائل, وہ مسکراتے رہتے تھے ساتھ کیونکہ ان کو پتا تھا ڈیوٹی تو وہ کر رہے ہیں. اچھا, اور مجھے ذرا آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کے اور بھی کیسز چل رہے ہیں, القادر اور دوسرے, ان میں آپ لوگ انشاءاللہ کب تک عمران خان صاحب کو سزا دلوا دیں گے؟ القادر کیس ان کا ایک یہاں پہ رہ گیا, اور ایک 9 مئی کے مقدمات کے اندر دوبارہ سے اس کو خبر ہے کہ شروع کریں گے. کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی انویسٹیگیٹو لاہور سے جو 9 مئی کے اندر کریں گے. اب اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جج بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے 21 تاریخ کو اپلیکیشن دی تھی آپ کے علم میں. اس کے بعد اب آج دوبارہ انہوں نے ایک اپلیکیشن ان کی طرف سے گئی ہے, تو یہ ایڈجرن ہوئی ہوئی ہے 10 تاریخ تک, یہ جو القادر والی ہے. مطلب وہ والی سلائس کا مطلب ہے الیکشن سے پہلے نہیں ہونے والی ابھی تک فی الحال تو یہی لگتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, بشرا بی بی کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیا انہوں نے صحافیوں سے بھی کوئی گفتگو کی؟ کیا وہ کہتی تھیں؟ اچھا, بشرا بی بی اسد بھائی ٹرائل میں جب بھی ان کی ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم شی از دیئر, یعنی کہ 98% آف دا ٹائم وہ وہیں پر تھی اور ہوتی تھی ہمیشہ. مگر پرسوں جب رات کو ان کو اریسٹ کر کے, دن میں جب انہوں نے خود سرنڈر کیا اور رات کو ان کو وہاں لے کر گئے, بنی گالا لے کے گئے, تو اگلے دن صبح کو جب ہم کورٹ روم گئے تو پہلے تو خان صاحب اکیلے آئے. خود جب آئے وہاں سے تو میڈیا بیٹھا تھا. انہوں نے کہا جی, ہم نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ کیا سلسلہ ہے کہ خواتین قید ہیں اور بشرا بی بی وہاں سے لگی ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھے آج خود صبح کو پتہ لگا ہے, میں نے تو رات کو کمبل بھجوایا تھا اس کو, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جیل کے اندر ہی ہے, تو میں نے رات کمبل بھجوایا تھا, تو مجھے تو آج خود صبح پتہ چلا ہے. اس کے بعد بشرا بی بی آئیں یہ اسی کیس میں عدت والے میں, اور بشرا بی بی نے فرسٹ ٹائم آ کے صحافیوں سے بات کی, اور بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے, میں یہیں پر تھی اتنی دیر تک. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسمبلی ڈیم لے کے جا رہے ہیں, میں نے کہا میں نے نہیں جانا, پھر یہ مجھے وہاں لے کے گئے. انہوں نے کہا اگر کوئی ڈیل کی بات ہے تو میں یہیں پہ کھڑی ہوئی ہوں, مجھے یہیں رکھ لیں, اڈیالہ ہی رکھ لیں, مجھے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا جب بشرا بی بی نے اس سارے ٹرائل میں انٹریکشن کیا میڈیا کے ساتھ. اور اس ٹرائل کے دوران بشرا بی بی کا کہیں خاور مانیکا سے بھی کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن یا کنفرنٹیشن ہوئی اس سارے میں, یا وہ ایک دوسرے کو اوائڈ ہی کر رہے تھے؟ اسد بھائی موسٹلی اوائڈ کر رہے تھے. مگر جو فرسٹ ڈے تھا پرسوں کا, اس کے اندر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی صاحب نے کہا کہ ہم ایک حلف لینا چاہتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ ہمارا جو ہے شادی نکاح سے پہلے کوئی السٹ ریلیشن شپ نہیں تھا, کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا, ہمارا کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا. تو جب وہ حلف لینے کے لیے وہ لوگ آئے وہاں پر, تو خاور مانیکا صاحب جو تھے انہوں نے
کوئی آگے سے گفتگو کرنا شروع کر دی جو کہ ان کو, اور پھر بشرا بی بھی ایک دم سے غصے سے نیچے اتری اور انہوں نے یہ بہت اونچی آواز میں کہا کہ 5 سال 11 مہینے تو اس کو یاد نہیں رہا اور اب منہ اٹھا کر آ گیا. اس کے اندر ایک اور بات بھی اسد بھائی انٹرسٹنگ تھی کہ یہ جب رہے تھے نا 24 ڈیز اینٹی کرپشن نے ان کو رکھا تھا اور یہ 14 نومبر کو وہاں سے واپس آئے تھے خاور مانیکا صاحب, اور 14 کو آنے کے بعد 25 کو پھر انہوں نے اپلیکیشن فائل کر دی تھی. تو ان کا تھا کہ یہ, اور خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وہاں پر رہ کر آیا ہے تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد آ کے اس نے ہمارے اوپر کیس بنایا. تو خیر جب انہوں نے کہا کہ اسے 5 سال 11 مہینے تو یاد نہیں رہا, پھر خاور مانیکا نے اونچی آواز کے اندر بولنا کہ تم نے گھر برباد کر دیا ہے, تم نے یہ کر دیا ہے, تم نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے میں مر گئی ہوں, تمہیں فکر نہیں ہے. تو پھر خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ چپ کر جائیں. تو وہاں پہ خان صاحب کو اور مانیکا صاحب کا ایک تلخ کلامی ہوئی شدید, مگر وہ پھر جج صاحب نے روک دیا اور خان صاحب کی بہنوں نے ان کو اسٹیج سے واپس بلا لیا. مگر پھر مانیکا صاحب جو ہیں وہ خان صاحب اور ان کی فیملی کی طرف اشارے کر کے اونچی آواز میں ان کو بددعائیں دیتے رہے کہ تمہارے گھر برباد ہوں, تمہارے بچے برباد ہوں, جس طرح میرے ساتھ تم لوگوں نے کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک جگہ پہ ان سے جب بات ہوئی خاور مانیکا صاحب سے, تو یہ سوال صحافیوں نے بھی کیا کہ سر اتنا عرصہ کیا معاملات تھے کہ یہ نہیں آپ نے. انہوں نے کہا کہ 4.5 سال تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میرے پہ اتنے زیادہ الزامات لگائے گئے, میں ٹراما میں تھا. ہماری چھوٹی بیٹی جب طلاق ہوئی ان کی تو 8 سال کی تھی, وہ دیواروں کے اوپر ٹکرے مارتی تھی, وہ پریشان ہو گئی تھی. ہمارا بیٹا ریہیب میں چلا گیا تھا, تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. 4.5 سال تو مطلب خاور مانیکا صاحب چمگادڑ کی طرح چھت سے الٹا لٹکے ہوئے تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا, کہاں چلی گئی بشرا. ٹھیک ہے, اور پھر 5 سال 11 مہینے بعد انہوں نے کہا انف از انف. 4.5 سال بعد انہوں نے اپنی کانشیس ری گین کی, ان کو ہوش آیا, پھر ان کو سمجھ آنے لگی کہ ہوا ان کے ساتھ کیا, اور پھر انہوں نے 1.5 سال اور لیا کمپلینٹ کرنے میں. ایسے ہی, اور پھر انہوں نے کمپلین فائل کی اور انہوں نے کہا کہ بہت ان کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لے گئی, اور پھر وہاں پر ان کی قید کے دوران ان کو ٹائم ملا سوچنے کا, اور انہوں نے کہا کہ اب ضمیر کی آواز ہے میرے کہ میں جاؤں. ایسے ہی کلیم کر رہے ہیں عمران خان, اور ان کے کاؤنسلز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو کافی دیر بعد ریئلائز ہوا. تو ایک شاؤٹنگ میچ یہاں پر ہوا تھا, پھر ایک عثمان گل صاحب جرا کر رہے تھے ان سے, خاور مانیکا صاحب سے, تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی تھی, کیونکہ تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ بھی ہوتے تھے مانیکا صاحب, کبھی غصہ کرتے تھے اور پھر کبھی کبھار رونا بھی شروع کر دیتے تھے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے اور میری فیملی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. یہ وہ اپنی حراست کے بارے میں کہتے تھے یا اس نکاح کے بارے میں کہتے تھے؟ نکاح کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ حراست کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے, وہ کہتے یہ جو نکاح ہوا ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ حمزہ. ہم بائی دی وے دوسرے 2 ٹرائلز کا بھی کسی دن آپ سے حمزہ سے کہانی آپ کو سنائیں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.